नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है कि एक बहुत अहम जो इस वक्त गुफ्तगू चल रही है इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन बड़े इल्ज़ामात लगते थे मुख्तलिफ पाकिस्तान के 2.5 साल के अंदर हमारे कानों में जो है वो ये बात पहुंचाई जाती थी मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, अहदेदारों की तरफ से, अहदेदारों के सरबराह की तरफ से कि पीएम हाउस जो है वो उनके ऊपर दबाव डालता है, उनको ब्लैकमेल करता है और उनके ज़रिए गलत काम कराने की बात काम करता है। लेकिन किसी में ये इतनी जुर्रत नहीं थी, अखलाकी जुर्रत नहीं थी या वैसे भी जुर्रत नहीं थी, क्योंकि बज़ाहिर देख रहे हैं कि जो लोग हुकूमत के को आईना दिखाते हैं, हुकूमत उनके साथ किस तरीके की बदतरीन इंतकामी कार्रवाई करती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को फेस करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कान तक तो आते हैं लेकिन उसके बाद आते नहीं है सामने। हाँ, आने वाले वक्त में जब ये हुकूमत नहीं होगी तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इसी ब्यूरोक्रेसी से, इस इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, इनसे वादा माफ गवाह बनेंगे। अब देखिए जुर्रत जनाब बशीर मेमन साहब की, कि बशीर मेमन साहब ने पहले भी बताया था कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या होता है, और आज तो उन्होंने सारी चीज़ें खोल दी हैं। अभी भी उनका कहना है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो बताएंगे तो आवाम जो है ना वो कानों को हाथ लगाएगी कि पीएम हाउस में क्या होता है। इनकी बात को थोड़ा सा रोकते हुए हम आगे चलते हैं और वो ये कहते हैं कि और लोगों की भी एलिगेशन है, और वो ये कहते हैं कि पीएम हाउस से प्रेशर आता है, पीएम हाउस से प्रेशर आता है मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ को, मुख्तलिफ एडिशनल सेक्रेटरीज़ को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, कि जनाब आली ये जंगलात है, इसको आप फ़लाँ साहब को के हवाले कर दो, ये ज़मीन है इसको फ़लाँ साहब के हवाले कर दो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर दिया हुआ हो, नहीं दिया हो। और अगर वो इस चीज़ के लिए मना करते हैं तो उनको धमकियाँ दी जाती हैं पहले हिस्से में, और जब वो फिर भी नहीं मानते हैं और गैर कानूनी काम करने से इनकार करते हैं तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी लिस्ट है, और ये कुछ मीडिया में आए हुए भी हैं और कुछ छुपे हुए हैं। तो पीएम हाउस से ये किया जाता है, ज़मीनों पे कब्ज़े कराए जाते हैं और बड़े बड़े जंगलात पे कब्ज़े कराए जाते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर वहाँ पर दबाव डाल के ब्लैकमेलिंग की जाती है ब्यूरोक्रेसी को, और वो जब नहीं मानते हैं तो उनका ट्रांसफ़र होता है। दूसरी वजारतों पे पीएम हाउस से दबाव डाला जाता है, वजारतों में अपने मनपसंद लोगों को अपॉइंट करने के लिए, वजारतों के ज़रिए ऐसे काम करने के लिए जो क्राइम के ज़िम्मे में आता है, जो गैर आइनी काम भी होता है, जो गैर कानूनी काम भी होता है, जैसे कि बशीर मेमन साहब ने भी कुछ बातें बताई हैं। इस तरीके से कुछ और लोगों ने भी ये बातें बताई हुई हैं, वो भी वक्त पे आकर ये बातें सरेआम लाएंगे। तो पीएम हाउस से वजारतों को भी प्रेशर डालता है, ब्लैकमेलिंग होती है, और अगर जो नहीं मानता है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जनाब यही जो है वो पीएम हाउस है जहां आपके जो इनके अपने मुखालिफिन हैं, जो इनके अपने पीटीआई के लोग हैं, इनके अपने लोग हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको भी धमकियां दी जाती हैं, उनको भी बुला के धमकी दी जाती है कि जनाब आप इन चीज़ों में इस तरीके से बात नहीं करें। तो पीएम हाउस जिस तरह कहा गया, मरीम नवाज ने जो कहा है कि ये एक बड़ी घिनौनी जगह बन गई है, एक ऐसी जगह बन गई है जहां बड़ी घिनौनी साजिशें हो रही हैं। तो ये जो अभी बशीर मेमन ने ओपन किया है, इसी तरह और बहुत सारे लोगों ने कानों के ज़रिए ये बातें आपके कानों में बताई हैं आके कि ये सब कुछ वहाँ हो रहा है। अब आप देख लें कि पीएम हाउस में जो है वो अगर आपने वहाँ से बुलाते हैं, इदारों के सरबराहों को बुलाते हैं, इदारे के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ब्लैकमेल करते हैं, उनकी कोई फाइल दिखाते हैं, उनकी कोई वीडियो दिखाते हैं, उनको अपने तरीक़े से जो है ना वो काम करने के लिए कहते हैं, और अगर वो बात ना माने तो उनको उनकी वीडियो को शेयर किया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया जाता है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेचारी अपनी इज्जत के खातिर खामोश हो जाते हैं और फिर उनके खिलाड़ी बनकर काम कर रहे होते हैं, हालांकि उनका ज़मीर इस बात पर मुलामत करता है लेकिन मजबूर होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मना कर देते हैं। अब आप देखिए बशीर मेमन साहब को जो DGFI है, कितना घिनौना काम उनसे करने को कहा गया। करप्शन, प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व है और प्राइम मिनिस्टर खुद ये बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस के और भी बहुत अहम लोग हैं,
وقت آنے پر ان لوگوں کے بھی نام سامنے آئیں گے، اور گواہوں کے طور پر وہاں کے جو اہم پوسٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں ساری چیز، وہ بھی کل وعدہ ماف گواہ بنیں گے ان تمام باتوں کو کہ جناب وکیل پہ، اگر کوئی وکیل کے اوپر ہے تو اس پہ کیس بنا دو، کوئی جج ہے، آپ نے دیکھا سینئر ترین جج جو ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے ہیں، آپ نے ان کے خلاف سازش کی پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر، اور آپ نے اپنی منسٹروں کو دباؤ ڈالا، بلیک میل کیا ان کو، اور ان کے ذریعے کیس بنانے کی کوشش کی، اور براہ راست پرائم منسٹر اس میں انوالو ہوئے، اور چیف جسٹس آف پاکستان جو کل بننے والے ہیں ان کے خلاف اتنی بڑی سازش کی گئی ہے، وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح کوئی آپ دیکھ لیں کسی سیکٹریز کے خلاف کیا کی جاتی ہے، چیئرمین نیب کے خلاف جو ہے وہ سازش کی گئی، انہیں بلایا گیا، خود ڈی جی کے ایف آئی اے نے اس بات کا اقرار کیا کہ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں ایک فون کرتا ہوں چیئرمین نیب کو، اور چیئرمین نیب جو ہے میری بات مانتا ہے، میں جس کو چاہتا ہوں کیسز بنا دیتا ہوں، تم تو میرے ڈائریکٹ ماتحت ہو، تم میری بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین نیب جو کہ ایک جسٹس رہے ہیں، مثلا یہ شرم کا مقام ہے کہ وہ ایک جسٹس رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی، اور آزاد ہیں قانون اور آئینی طور پر جتنے اختیارات ان کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن کیا آپ کی کوئی ویڈیو، کیا آپ کی کوئی فائل، کیا آپ کی کوئی کمزوری؟ یہ پی ایم ہاؤس میں یہ گیم ہوتا ہے۔ پی ایم ہاؤس میں ملک کی ترقی کے لیے کام نہیں ہوتا، ملک بیڈ گورننس کو گڈ گورننس میں کرنے کے لیے کام نہیں ہوتا۔ پی ایم ہاؤس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ عوام کے مسائل کو، مہنگائی کو، بے روزگاری کو، انصاف کو، تعلیم کو، صحت کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے، کس طریقے سے اس ملک کو آگے، پی ایم ہاؤس میں یہ سب کام نہیں ہوتا۔ پی ایم ہاؤس ایک سازشی گڑھ بن گیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اتنے اہم جگہ اور اتنا اہم عہدہ کبھی اتنا متنازع نہیں ہوا، کبھی اتنا جو ہے وہ گرا نہیں ہے جو آج یہ ہاؤس گر رہا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ باتیں، وہ ادارے کے سربراہ جو یہاں آ کر بلیک میل ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو کسی کے کانوں میں آتا ہے، اور کچھ ایسے سربراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ میڈیا میں آ کر اس پی ایم ہاؤس کی اندر کی غلاظت کو پوری دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے پی ایم ہاؤس میں، آپ فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے وہاں پہ، آپ ملک کے خلاف وہاں سازش ہو رہی ہے، اب یہاں وہاں سے یہ سازش ہوئی ہے کہ جزیرہ جو سننے میں آیا کہ جزیرے کو بیچ دیا گیا، اب دیکھنے کو آیا کہ یہ جزیرہ اگر آپ نے بیچا ہے تو کس کو بیچا ہے؟ پاکستان کے کسی بہت بڑے شخص کو بیچا ہے یا بیرونی طاقتوں کے کسی بہت بڑے ایجنٹ کو بیچا ہے؟ نام موجود ہے، بہت سے لوگوں کے پاس نام موجود ہے، اور وہ کسی وقت بھی سامنے آئے گا کہ جناب وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے جزیرے بیچے جا رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دیا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو ہے وہ قانونی طور پر جو ہے وہ آپ کے بین الاقوامی طاقتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے پی ایم ہاؤس سے۔ اسی طریقے سے پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے آپ کے، اور دوسرے اہم ادارے ہیں، ایف بی آر ہے، ایف بی آر کے سربراہ ہوں یا نیب کے سربراہ ہوں یا ایف بی آئی کے سربراہ ہوں، ان کو تو براہ راست پی ایم ہاؤس بلا کر جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، بلیک میل کیا جاتا ہے، اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، غیر آئینی گھناؤنی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے پی ایم ہاؤس کی کہ جناب ججز اس سے جو ہے وہ باہر نہیں ہیں، ان کی سازشوں سے وکلا باہر نہیں ہے، بیوروکریٹس باہر نہیں ہے، عالم باہر نہیں ہے، فوج باہر نہیں ہے، ہمارے ادارے باہر نہیں ہیں، ہماری زمین جو ہے وہ باہر نہیں ہے، یہ سب سازشیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی پی ایم ہاؤس میں میڈیا کے جو مالکان ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے اور ان کو بھی دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس اینکر کو لگام نہیں دیا تو ہم آپ کے یہ کیس کھول دیں گے، ہم آپ سے یہ مراتے چھین لیں گے، بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس اینکر کو نہیں نکالا، آپ نے اس نیوز ڈائریکٹر کو نہیں نکالا، اس نیوز پرسن کو نہیں نکالا تو ہم آپ کی یہ فائلیں کھول دیں گے، ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنانا شروع کر دیں گے، چاہے وہ کیس غلط ہی کیوں نہ ہو، ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کو جو ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں وہ سب بند کر دیں گے، آپ کو روڈ پہ لے آئیں گے۔ یہ بلیک میل کیا جاتا ہے آپ پی ایم ہاؤس میں بلا کے، یہ آپ پوچھیں مالکان سے کسی وقت اکیلے، وہ آپ کو بتا دیں گے، اور بہت سارے لوگوں کے ذریعے بلائیں۔ تو پی ایم ہاؤس میں ہو کیا رہا ہے؟ پی ایم ہاؤس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ایک صحیح کہہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کہ یہ ایک
ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں سے صرف گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں. ملک کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے, عوام کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے, اداروں کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے, کسی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ صرف اور صرف وہاں سازشیں ہو رہی ہیں. اور ایک بہت بڑی اور سازش ہوتی ہے پی ایم ہاؤس سے, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے وہاں پر ایک میڈیا سیل بنایا ہوا ہے, اور یہ میڈیا سیل اپنے میڈیا, سوشل میڈیا کے ایک بہت بڑے گالم گلوچ بریگیڈ کو وہاں سے کنٹرول کرتے ہیں, اور انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو بھی پی ٹی آئی کا مخالف ہو, عمران صاحب کی پالیسیز کا مخالف ہو, آپ اس کی ٹرولنگ شروع کر دیں, آپ اس کو شدید ترین گالم گلوچ کریں, اس کی پرسنل آپ گالم گلوچ کریں, آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں. یہ پی ایم ہاؤس سے ان کو کہا جاتا ہے, جو اطلاعات ہے ہمارے پاس, کہ یہ بھی وہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے پی ایم ہاؤس سے. اور چاہے پی ٹی آئی کے ہی کوئی لوگ اگر کوئی اچھی بات کر دیں تو پھر ان کا اشد سوشل میڈیا میں دیکھ لیجئے کس طرح کی ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو یہ بھی کنٹرول پی ایم ہاؤس سے. تو پی ایم ہاؤس کو ان لوگوں نے کیا بنا دیا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ تو بڑی بہادری کی بات ہے کہ بشیر میمن صاحب نے یہ باتیں کھولی ہیں, یہ باتیں آئی ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ چند دنوں, اگر یہ جس دن حکومت گئی اس دن پتہ چلے گا کہ اس پی ایم ہاؤس میں اس ملک کے بارے میں, ختم نبوت کے بارے میں, اس ملک کے اہم ترین اداروں کے بارے میں, اس ملک کے اہم ترین لوگوں کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی رہیں, کس قسم کی سازشیں ہوتی رہی, کس طرح ان سازشوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. یہ پی ایم ہاؤس کا نقشہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بشیر میمن صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد یا تو ان کو آپ لے جائیں عدالت میں, عمران خان صاحب, اور صرف لفظوں کی تردید سے معاملہ نہیں بڑھے گا, یہ بڑے سنگین الزامات ہیں, اس پہ آپ فوری طور پر لے کے جائیں. جیسے آپ کہتے ہیں میں عدالت میں لے جاؤں گا, لے جائیں عدالت میں, تو لے جائیے بشیر میمن کو, اور ثابت ہو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, یا پھر سپریم کورٹ ملک کی بہتری کے لیے, اس قوم کی بہتری کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, آئین اور قانون کی بہتری کے لیے اس کیس پہ خود از نوٹس لیتے ہوئے اس کے اوپر ایک جی آئی ٹی بنائے اور جوڈیشل انکوائری ہو, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرٹ پر اصل حقائق کیا ہے. میرا دعویٰ ہے کہ جس دن جی آئی ٹی بنے گی اور حکومت کا اثر ختم ہوگا, اس دن آپ کو بہت سارے بیوروکریسی سے, منسٹری سے, ان کی اپنی پارٹی سے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, وہ سب وعدہ معاف گواہ بن کے آپ کو بہت کچھ بتائیں گے. آگے آئندہ بھی بہت سارے لوگوں نے ہمت پکڑنی ہے اور باتیں سامنے آئیں گی, ان کو بھی میڈیا میں آنا ہے. دیکھیے کیا آتا ہے, بشیر میمن اور کیا چیز لاتے ہیں. اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. چینل سبسکرائب کریں, اپنے ویوز ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.